ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں، اور وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، ان پر حملہ ہوا ہے، اور وہ جو ہیں جو ویژولز ہم نے دیکھے ہیں شامی صاحب وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، زخمی ہوئے بتایا یہ جا رہا ہے، ہم ابھی رپورٹر کو بھی لیں گے کہ ایک تیز دھار آلے سے کوئی بلیڈ ہے اس سے جو ان پر اٹیک ہوا ہے۔ وہ شاید ایک ٹی وی چینل کے دفتر کے پاس تھے، کسی پروگرام میں شرکت کر کے باہر نکلے تھے، ان پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ خواجہ سراؤں کی کوئی ٹولی تھی جس نے حملہ کیا، اور شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا، اجلاس چل رہا تھا، شدید احتجاج کیا۔ تو عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ وہ آئی جی پولیس سے رپورٹ لے کر مطلع کریں گے، مطلع تو یقیناً کریں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایک غیر محفوظ شہر ہوتا جا رہا ہے، اس طرح سے حملہ ہونا دارالحکومت ہے، اور اس میں یعنی اس کے اندر غیر ذمہ دار عناصر بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور نہ آنے والے نہ جانے والے، کسی کی کوئی جانچ پڑتال کرنے والا موجود نہیں ہے، لگتا ہے ایسا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں پہلے بھی ابصار عالم پر حملہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ اٹھائے جاتے رہے، ہمارے وہ کئی ہمارے اخبار نویس بھائی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، بعض اوقات یہ تشدد ہوا ان پہ، اور متی اللہ جان جو ہیں ان کے ساتھ کیا واردات ہوئی، اسد طور، اور پھر اسد طور کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ساری باتیں، اور اب یہ ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے رؤوف حسن صاحب پر جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، اور مطلب یہ جو اب یہ جو اگر شہر جو ہے دارالحکومت اتنا غیر محفوظ ہو جائے کہ اس طرح کے عناصر جو غیر ذمہ دار وہاں دندناتے پھرے، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ جو پورا ملک جو ہے اس میں ایک عدم تحفظ کا شدید احساس پیدا ہوگا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے، اور یہ ملزم جو ہے ان کو پکڑا جائے ہر قیمت پر۔ اور ابھی تو آپ یہ دیکھیے، میں تو دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد میں خبریں کیسے آتی ہیں۔ ابھی وہ میں سن رہا تھا کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، ان کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئی، 3 روزہ ریمانڈ بھی ہو گیا سر۔ نہیں، اس میں کیا الزام کیا ہے سر؟ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر سفر کیا ہے، جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو ان کو پھر ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، سعودی عرب کا دورہ کیا، اور وہ سعودی عرب کا دورہ کیا، عمرہ کرنے گئے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں وزیر داخلہ جو ہیں ان کو کوئی جواب تو دینا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک شخص سابق وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا، اور اس وقت تو میرا خیال وہ تحریک استحکام جو ہے اس کے رہنما اس میں شامل، کسی بھی جماعت میں شامل ہوں، ایک آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم، بھئی آپ اگر چاہتے ہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال ہو گیا، چلو ہو گیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس کو کینسل کر دیں اس پاسپورٹ کو، یا ان کو کہیں نوٹس جاری کریں کہ یہ پاسپورٹ سرنڈر کر دیں، نیا پاسپورٹ بنوا لیں۔ اور یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہیں بہت لوگوں کو جاری ہوتے ہیں۔ میں ایک دن برسوں پہلے کی بات ہے کہ وہ میں وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب ان کے پاس بیٹھا ہوں، تو ایک ٹیلی فون آیا ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کا، جس میں وہ استدعا کر رہے تھے کہ انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا جائے، کیونکہ ان کو سفر میں سہولت ہوگی، اور میرے خیال ان کو پاسپورٹ جاری بھی ہو گیا۔ تو آپ یہ کوئی ایسا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے یہ کوئی راز ہے قومی جو افشا ہو گیا، ایک وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ہے، اس نے استعمال کر لیا، اور پھر آزاد ایف آئی اے کو کیا حق ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر ہاتھ ڈالے، آزاد کشمیر کی حکومت کو ریفر کر دے؟ آپ یہ دیکھیں، تو ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کشمیر کے حالات اور معاملات بھی ہر قیمت پر بگاڑنے ہیں۔ پاکستان ہم سے سنبھل نہیں رہا، اللہ توبہ کر کے آپ دیکھیے وہاں احتجاج جو ہے وہ ختم ہوا ہے، صحیح بات ہے، اور لوگ کو چین آیا ہے ان کو، آپ ان کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے پڑے ہیں، اور اب آپ یہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں، یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟
یہ ایف آئی کیسے بے لگام ہو چکی ہے، یہ وزیر داخلہ جواب دے اس بات کا۔ اب تو سر ایف آئی اے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے افسران یہ جو ہمارے ڈسکوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس میں تعینات کیے جائیں گے۔ اس میں تعینات، او بھائی یہ تو پتہ نہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ایک مسئلہ جو حل نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کو رو رہا ہوں نا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کوئی نام کیا کسی شخص کا، آزاد کشمیر کا، ریاست آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کا تعلق کس سے رہا ماضی میں؟ اس کو آپ پکڑ رہے ہیں اس بات بھئی آپ نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ سفر کر لیا تو کیا ہو گیا، قیامت گر پڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کینسل کر دیا تو انہوں نے واپس نہیں کیا، اگر کینسل ہو گیا تو استعمال کیسے ہو گیا؟ سفر کیسے کر لیا؟ تو کر لیا تو کر لیا، آپ کہیں آئندہ نہ کریں یہ، اور پھر اگر کر بھی لیا تو کیا ہو گیا، حد ہو گئی ہے یار، یہ اب تماشا بنائیں گے ہمارا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے سامنے، ریڈار میں آ جاتے ہیں نا انڈیا کے سامنے، یعنی ہمارے منہ پہ تماچے روز مارنے ہیں انہوں نے، تو شرم آنی چاہیے۔ میں تو ابھی اس بات کو رو رہا تھا کہ وہ چند روز پہلے ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، حالانکہ ان کی تقرری تو 3 سال کے لیے ہوئی تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا احسان تھا کہ انہوں نے اس انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمینی سنبھالی تھی، بڑے قداور شخصیت اور نہیں، اور ان کا دیکھیں، ان کا تو ریکارڈ دیکھیں نا، انہوں نے کوئی تنخواہ لینی تھی، نہ کوئی مراعات لینی تھی، اور بہت کام کیا، تفصیل بیان کریں کشن۔ اب مجھے صدمہ ہوا، معلوم ہوا کہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا، کہا بھئی ان کو سنگن ہوئی کہ کوئی سیاسی تقرری ہونے والی ہے یا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی واپس مجھے استعفیٰ، اور ہماری روبینہ خالد ہے میرے خیال سینیٹر ہے شاید کے پی کے سے اور پیپلز پارٹی کی، ان کو وہاں مقرر کر دیا۔ یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں یہ جمہوری حکومتیں ہیں، اس لیے رسوا ہوتی ہیں۔ بھئی آپ کو اگر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، وزیر اعظم ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہ بھائی آپ یہ استعفیٰ واپس لیں، صحیح بات ہے، اور یہ کام آپ کے سپرد ہے، آپ موجود ترین آدمی ہیں یہ کام کرنے والے، اور بڑا اطمینان سے استعفیٰ قبول کر لیا، اور ایک سینیٹر صاحبہ جو وہاں مقرر ہو گئی۔ آپ دیکھیے یعنی کوئی تماشا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے کیا ہوا، پہلے ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا، اس کو ذلیل کیا گیا، عطاء الرحمان صاحب اس کے چیئرمین تھے، بالکل ان کو جناب اگر وہ چیئرمین رہتے تو پتہ نہیں ہماری اعلیٰ تعلیم کہاں سے کہاں تک پہنچ، اور ان کو جناب اسی طریقے سے کیونکہ اپنی مرضی کے چیئرمین لگا دیے گئے۔ تو یہ تماشے ختم کرنے چاہیے۔ شہباز شریف صاحب اپنی کو حکومت کی ساکھ کی طرف توجہ کریں، لوگ باعزت لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ سر لوگ ورنہ پھر خدمت کر رہے ہیں ملک، پھر لوگ ایک تو چھوڑ کر آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، پھر چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بھائی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں حکومت کی، نہیں میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی ان کا تو احسان تھا کہ انہوں نے یہ قبول کر لی۔ میں تو آگ بگولا ہو گیا، بھئی انہوں نے استعفیٰ دیا تو آپ ان کو کہیں نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کام جاری رکھیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔